بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ انشاءاللہ آج ہم وطر کی نماز کا طریقہ دیکھیں گے۔ وطر کے مطلب ہے طاق، یعنی کہ آڈ، جیسے کہ آڈ نمبر ایون نمبرز ہوتے ہیں نا، اسی طرح وطر کے معنی ہیں آڈ۔ اس لیے تو ہم وطر کی نماز 1، 3، 5، 7، 9، 11 ایسے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، یعنی کہ ایک کیا ہے، آڈ نمبر ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آڈ کو پسند فرماتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے 453، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر ہر مسلمان پر حق ہے، یعنی کہ فرض کے درجے کے مطابق کے برابر ہے، یعنی کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے ہمیشہ، تو جو سنت مؤکدہ ہوتی ہے وہ فرض کے برابر ہوتی ہے، تو ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ ابو داؤد 1416۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وطر نہیں چھوڑتے تھے، سفر میں بھی پڑھتے تھے، تو مطلب ہم نے کبھی وطر کی نماز نہیں چھوڑنی۔ جیسے کہ بھی بہت سے لوگ فرض کی نماز پڑھ لیتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں صرف ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تو بنا وطر کی آپ کی نماز پوری نہیں ہوگی، کیونکہ وطر پڑھنا لازمی ہے۔ 4 اگر فرض بھی پڑھ رہی ہیں تو آپ وطر لازمی پڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ بخاری کی حدیث ہے 998۔ یہ وہ نماز ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر میں نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ سفر میں، اس لیے ہم نے بھی کبھی بھی وطر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم وطر کی نماز کیوں پڑھیں؟ دیکھیے وطر کی نماز ہماری پورے دن کی آخری نماز ہے، ٹھیک ہے۔ عشاء کے بعد ہماری وہ تہجد جو ہم پڑھتے ہیں وہ تو نفل ہے، لیکن فرض نمازوں میں سے آخری نماز ہے، اور وطر میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس دعا میں نا ہمارے پورے دن کا، سمجھے پورے زندگی کا خلاصہ، جیسے کہ ہم اس دعا میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے بہت کچھ مانگتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آگے جا کے جو وطر میں دعا پڑھنی ہے اس کا ترجمہ بتاؤں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے یہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی چھوڑا نہیں، اور یہ وطر کی نماز ہے، 8 نمبرز میں پڑھی جاتی ہے، تو یہ اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا، اس لیے ہم نے بھی اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ رات کی عبادت کو مکمل کرتی ہے، یعنی کہ پورے دن کی ہماری نمازیں، جو رات کی نماز ہوتی ہے وطر کی نماز، اس کے بعد ہماری نمازیں مکمل ہو جاتی ہے اور پورے دن کو کمپلیٹ کرتی ہے، اور لاسٹ میں جب ہم وطر کی نماز میں دعا کرتے ہیں تو پورے دن کی، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور ایمان، یہ ساری دعائیں ہم اللہ سے کرتے ہیں، تو ہم اپنی اینڈ آف دی ڈے کیسے کرتے ہیں، نماز پڑھ کے وطر کی اور اللہ سے دعا کر کے، تو ہمارا ڈے کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، دیکھیے ہر نماز آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور بہت سے لوگ آپ کو پتہ ہے عشاء کی نماز مس کر دیتے ہیں، عشاء کی اور فجر کی بہت زیادہ، لیکن یہ ہماری ڈے کی آخری نماز ہے۔ اگر ہم عشاء کی نماز نہ پڑھ کے سو جائے اور صبح کو اٹھے ہماری ڈیتھ ہو جائے تو ہم نے تو نماز قضا کر دی نا، مس کر دی، تو اس لیے کبھی بھی عشاء کی نماز بالکل نہ مس کریں، اور فجر کی نماز بھی لازمی پڑھیں۔ ہاں جی، چلے تو پھر ابھی ہم نماز کا طریقہ دیکھ لیں گے، اور جو دعائیں ہیں میں لاسٹ میں بتاؤں گی اور ترجمہ بھی بتاؤں گی ان کا، اوکے۔ تو پہلے دیکھیں اگر ہم 3 رکعت پڑھ رہے ہیں، اوکے، تو 3 رکعت اس لیے ہم پڑھتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت ایسے بھی انہوں نے پڑھی ہے، لیکن 3 رکعت انہوں نے بہت زیادہ پڑھی تھی۔ اگر آپ چاہیں تو 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت بھی پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں تینوں رکعت کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ہاں پہلے دیکھیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، 2 رکعت نماز ویسے ہی ہم نے پڑھنا ہے، پہلی رکعت سورہ فاتحہ کوئی اور سورہ جیسے ہم ایز یوزول پڑھتے ہیں، دوسری رکعت سورہ فاتحہ اور ایک سورہ، لیکن ہم دوسری رکعت میں کیا کرتے ہیں، اتحاد پڑھتے ہیں، یعنی کہ تشدد پڑھتے ہیں، وہ نہیں پڑھنا ہم نے دوسری رکعت میں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسا ہی سیم پڑھنی ہے، ویسے ہی سورہ کے ساتھ سورت ملانی ہے، لیکن دوسری رکعت میں ہم اتحاد نہیں پڑھیں گے، اوکے۔ اب آگئی تیسری رکعت میں ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی ایک سورت جو آپ پڑھنا چاہیں، آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم پڑھیں گے اس کے بعد، ٹھیک ہے، آپ نے تیسری رکعت میں کھڑی ہوئی، آپ سورہ فاتحہ پڑھا، کوئی اور سورت پڑھی، اس کے بعد ہم کیا کریں گے، دعائے قنوت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دعائے قنوت 2 ہے، اللہم انا نستعینک، یہ والی بھی اللہم اہدنی فیمن ہدیت، انشاءاللہ میں آپ کو حدیث بھی بتاؤں گی آگے، یہ دونوں ریفرنسز کے ساتھ آپ دونوں میں سے جو یاد ہیں آپ کو دونوں پڑھ سکتی ہے، دونوں درست ہیں، آپ کوئی بھی پڑھ سکتی ہے۔ کچھ لوگ بہت غلط کہتے ہیں کہ ہاں آپ یہ نہیں پڑھ سکتی، وہ نہیں پڑھ سکتی، میں آپ کو حدیث سے بتاؤں گی اور ترجمہ بھی بتاؤں گی، آپ دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ کسی ایک فقہ کو فالو کرتے ہیں، ان کے یہاں اگر یہی دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے تو بس ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یہی پڑھنی ہے، اگر کوئی اور غلط اگر دوسری پڑھ رہی ہے تو اس کو غلط لگتا ہے، لیکن ان کو بھی یہ چیز چاہیے کہ دیکھیں کہ کوئی پڑھ رہا ہے تو حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے، اوکے۔ تو دونوں دعائیں ہیں، میں دونوں آپ کو بتاؤں گی، آپ دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتی ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ 3 رکعت آپ نے پڑھنی ہے، سیم ایز یوزول 2 رکعت ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی، لیکن اتحاد نہیں پڑھنا۔ تیسری رکعت میں ہم جائیں گے تو سورہ فاتحہ کوئی اور سورت، اس کے ساتھ پھر ہم دعا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اور بہت سے لوگ یہاں پر غلطی کر جاتے ہیں کہ تیسری رکعت میں آتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی ایک سورت پڑھتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنی ہے، لیکن بس ایکسٹرا ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سجدہ کریں گے، پھر 3rd رکعت ہماری نماز کمپلیٹ ہو گئی ہے تو پھر ہم اتحاد پڑھیں گے، درود ابراہیم بھی پڑھیں گے اور دعائے معصورہ پڑھیں گے، بس ہماری نماز کمپلیٹ ہو گئی ہے۔
जी चले तीनों रकात में और एक चीज़ बताती हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, जिसमें आप कौन सी सूरह पढ़ सकती हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की पहली रकात में सूरह आला पढ़ते थे, ये वाली सूरत, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, ये वाली अम्मा पारा की, ठीक है, सूरह आला ये पढ़ते थे पहली रकात में, और दूसरी रकात में सूरह काफिरून, और तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास। ठीक है, अगर आप चाहे तो ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपकी सुन्नत अदा हो जाएगी और आपको सुन्नत को फॉलो करने का भी अजर मिलेगा। ठीक है, ये है सुनन निसानी 1699, सुनन अबू दाऊद 1423 में साबित है। ओके, तो अगर आपको याद नहीं है सूरह आला तो याद करने की कोशिश करें, बहुत आसान सूरह है। अगर नहीं याद है तो आप दूसरे में कुल या काफिरून, तीसरे में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें। ठीक है, ओके, और याद करने की कोशिश करें, एटलीस्ट 5 आए थे 10 आए थे, थोड़ी थोड़ी करके डेली की एक आयत भी याद कर लेंगी ना, तो आसानी के साथ आपको एक महीने में सूरह याद हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है सॉरी। अब देखिए, और एक केस मैं आपको बता रही हूँ, दूसरा वाला, कि बहुत से लोग अगर तहज्जुद के साथ वितर की नमाज़ पढ़ना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने कंफर्म करनी है, आप पक्का इरादा है कि आप तहज्जुद में उठेंगी तभी आपने वितर की नमाज़ बिना पढ़े सुनी है। ओके, अदरवाइज़ आप वितर की नमाज़ पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर आप तहज्जुद में नहीं उठी तो फिर आपकी नमाज़ कज़ा हो जाएंगी। ओके, और बहुत से लोग फजर में नहीं उठ पाते, लेकिन अल्लाह हम सबको हिदायत दे कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। ओके, तो अगर नहीं उठ पाई तो फिर आपकी वितर ख़ज़ा हो जाएगी। ओके, तो इसलिए हमेशा मेक श्योर करें, अगर आप तहज्जुद में कंफर्म आपको उठना है तो आप उसके साथ वितर पढ़ सकती है। ठीक है, उसका तरीका बता रही हूँ मैं। सही बुखारी 998, सही मुस्लिम 751, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी रात की आखिरी नमाज वितर बनाओ। ठीक है, तो वितर आपने आखिरी बनानी है, लेकिन अगर आप तहज्जुद के साथ पढ़ना चाहती है तो देखिए, तहज्जुद की नमाज 2 रकात के जोड़ों में पढ़ी जाती है, यानी कि इवन नंबर्स। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 जितनी चाहे पढ़ सकती हैं। हर 2 रकात पे आप सलाम फेर देंगी। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज में 2-2 रकात करके सलाम फेरते थे, बुखारी की हदीस है 990। ठीक है, अगर आप 2-2 रकात करके पढ़ रही है तो आप इस तरीके से तहज्जुद पढ़ेगी। दूसरा मरहला ये है कि अगर आप तहज्जुद के साथ ही वितर मिलाना चाह रही हैं, ठीक है, तहज्जुद के बाद आखिर में एक रकात वितर पढ़ लें। ये अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर करते थे। मुस्लिम की हदीस है 73 कि आप इधर में तहज्जुद में उठ पाएंगी नहीं तो इधर की नमाज़ पढ़ के सो जाया करें। ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप 2-2 बार वितर नहीं पढ़ेंगी। ओके, आप अगर रात में अपने शाम में वितर पढ़ लिया था तो फिर आप तहज्जुद में वितर नहीं पढ़ेंगी, सिर्फ वितर एक ही बार पढ़ी जाती है पूरे दिन में। तो आप तहज्जुद के साथ पढ़ें या फिर शाम के साथ पढ़ें। जी देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि वितर की नहीं, तहज्जुद की नमाज़ हम जब आधी रात को पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सातवें आसमान पे होता है, उसकी बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। तो उसके साथ हम वितर की नमाज़ पढ़ रहे, तो उसका अजर सवाब ये है कि अगर आप तहज्जुद पढ़ कर आखिर में वितर अदा करते हैं तो आप सबसे अफजल इबादत के वक्त में, ठीक है, क्योंकि बहुत इबादत का वक्त ही है, क्योंकि बहुत से कम लोग तहज्जुद में उठते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, तो ये इबादत बंदे को अल्लाह के करीब करती थी और दुआओं के कबूल होने का बेहतरीन मौका है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप तहज्जुद पढ़ रही है वो पहले ही अफजल है, और उसके साथ साथ आप वितर की नमाज़ पढ़ रही हैं, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, वितर की नमाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं छोड़ते थे, तो आप उसको भी पढ़ रही है, तो आपको इसका और एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अगर आप मेक श्योर नहीं है कि आप तहज्जुद में उठ पाएंगी तो इशा की नमाज़ पढ़ के सोया करें, और जब तहज्जुद में उठे तो 2-2 रकात करके आप 4, 6, 8, 10 जितने पढ़ना चाहें आप पढ़ सकती है। हाँ, तो देखिए, अभी हम देखेंगे जो दोनों दुआएं क़ुनूत हैं, कुछ लोग एक पढ़ते हैं, कुछ लोग एक पढ़ते हैं। तो ये जो अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरु व नुबिकु, ये वाली जो दुआ है, ये देखिए, ये दुआ हज़रत उमर से रिवायत है, उसकी सनद सही है, यानी कि इसको अथेंटिक हदीस कहा जाता है, क्योंकि जब ये हज़रत उमर ने नमाज में पढ़ी तो सहाबियों ने भी उनकी दुआ पे आमीन कहा। ओके, तो इसका मैं आपको रेफरेंस देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, इब्ने ख़ुज़ैमा हदीस नंबर 1100 और सुनुल कुबरा 2/210। ओके, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी, मतलब उन्होंने अमली तौर पर नहीं है साबित, लेकिन सहाबिया कराम ने जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने पढ़ी तो इस पे आमीन कहा, यानी कि दुरुस्त कहा, तो इस वजह से इसको भी अथेंटिक कहा जाता है। अगर कोई ये दुआ नहीं पढ़ के कोई और दुआ पढ़ रहा है तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कलिमात सही है और ये साहबी से साबित है, तो हम इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि दुआ का तर्जुमा बहुत बेहतरीन है, तो आप इसको पढ़ सकती हैं। चलिए, मैं आपको दुआ का तर्जुमा बताती हूँ ताकि आप लोगों का आइडिया हो जाए, क्योंकि चलिए ऑडियो भी लेंथी हुआ है। हाँ, चलिए, मैं इस वाली दुआ का तर्जुमा बता रही हूँ, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरु, ये वाली दुआ का। ओके, तो ए अल्लाह, हम तुझसे
ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی بخشش طلب کرتے ہیں اور تیرے ہی سامنے بھلائی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے، اور ہم ان لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں جو تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے اور بھاگتے ہیں۔ ہم تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔ تو اس وجہ سے دیکھیں اس کے کلمات صحیح ہیں، تو صحابہ نے اس پہ آمین کہا۔ اگر آپ یہ بھی پڑھیں گی تو آپ کی نماز ہو جائیں گی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر نہیں پڑھ کے دوسری والی پڑھ رہی ہے تب بھی بہت درست ہے، لیکن موسٹ آف دی لوگوں کو یہی دعا یاد ہوتی ہے، اسپیشلی انڈیا اور پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو۔ اگر آپ کو یہ دعا یاد ہے آپ یہ بھی پڑھ سکتی ہیں، نماز آپ کی درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ایک بھی میں دعا بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگ یہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اگر جو یہ اس کو پڑھتی ہیں وہ بھی صحیح ہے جی۔ اور ایک جو دعا ہے میں اس کی پہلے حدیث بیان کرتی ہوں، پھر دعا کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کے لیے یہ کلمات سکھائے، ٹھیک ہے۔ اللہم ہدینی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، یہ والی دعا انشاءاللہ میں آپ کو ترجمہ بتاؤں گی۔ پہلے میں اس کا ریفرنس نمبر آپ کو بتا دوں۔ سنن ترمذی 464، ابو داود 1425 سے یہ ثابت ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے، اگر آپ لوگ یہ دعا پڑھ رہی ہیں تو یہ بھی درست ہے، آپ دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی دعا کے ترجمہ دیکھیں۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے ہدایت دی، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا جنہیں تو نے عافیت عطا فرمائی، اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر جن کا تو کارساز بنا، اور جو کچھ تو نے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لیے برکت عطا فرما، اور مجھے اس برائی سے محفوظ فرما جس کا فیصلہ تو نے فرمایا ہے۔ بے شک تو فیصلہ کرتا ہے، تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جسے دوست بنا لے وہ ذلیل نہیں ہوتا، اور جس سے تو دشمنی کرے وہ عزت نہیں پا سکتا۔ تو بابرکت ہے اے ہمارے رب، تو بلند ابرتر ہے۔ آمین ثم آمین۔ دیکھیں دونوں دعائیں بہت پیاری ہیں، آپ کو دونوں یاد ہے تو آپ کبھی ایک پڑھ لیں تو کبھی وہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کو دونوں میں سے کوئی ایک یاد ہے تو آپ کو ایک پڑھ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں آپ یہ یاد کرنا تو اب یاد کر لیں تو بہترین ہے، آپ جتنی بھی دعائیں یاد کر لیں، اور کمی ہے آپ دونوں پڑھ سکتی ہیں۔ ہاں جی، دیکھیں اور ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی آ جاتا ہے کہ جس کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے وہ کیا پڑھے، اسپیشلی فیمیلز کے لیے، کیونکہ میلز تو اگر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ پیچھے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سن بھی لیتے ہیں، تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میل ہو فیمیل ہو سب کو دعائیں آنی چاہیے، بہت سی آسان دعائیں، یاد کر لے بیسٹ رہتا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ ہم سے یاد نہیں ہوتا تو پھر کچھ نہیں یاد ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یاد کرنے کی کوشش کریں، اگر یاد نہیں ہے تو دیکھیے حضرت عبد الرحمن ابن بزری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے، اور اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی تو وہ یوں کہتا، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1426۔ اگر نہیں آتی تو یہ بھی پڑھ لے، ٹھیک ہے، لیکن یاد کر لینا، کیا مشکل ہے، اگر ڈیلی کے تھوڑے دو ورڈس بھی یاد کر لے گی تو ایک ہفتے میں یاد ہو جائے گی۔ بہت آسان ورڈس ہے، دونوں آسان ہیں۔ اگر مجھ سے پوچھیں تو یہ دوسری والی جو ہے نا، اللہم ہدینی فی من ہدیت، بہت آسان الفاظ ہے، اس کو یاد کر لیں، یوٹیوب پہ لگا کے 2 سے 3 دفعہ سن لیں، ٹھیک ہے، ڈیلی سنتے رہے یا پھر دیکھ کر پڑھتے رہے، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی، اوکے۔ تو اور بہت سے لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر یاد نہیں ہے کچھ بھی تو ربنا آتینا، یہ تو سب کو یاد ہوتی ہے، یہ والی دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ بہتر ہے کہ آپ دعائے قنوت یاد کر لیں، اگر نہیں ہے تو یہ دعا کر لیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وہدینی، ٹھیک ہے، ایسے یاد کر لیں، کیونکہ یہ بھی اللہم ہدینی سے ہی ملتے جلتے ورڈز ہیں، تو ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ آسان دعائیں یاد کرنے کی کوشش کریں، جس سے کیونکہ ہم نماز کی صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، نماز اس طریقے سے پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، بخاری کی حدیث ہے 631۔ جی دیکھ لیں، اگر کسی کو عربی یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو اردو میں ترجمہ یاد ہے، اس کا عربی یاد نہیں ہو رہی ہے، جیسے کہ ابھی میں نے اردو میں پڑھ کے سنایا، تو وہ ویسے بھی مانگ سکتی ہے، جائز ہے، اوکے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عربی میں یاد کر لیں، جب بھی آپ عربی کی کوئی دعا یاد کریں لازمی ترجمہ یاد کریں، ایسا نہ ہو کہ بس ہم نماز میں عربی کا رٹا مار رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا دعا مانگ رہے ہیں، تو فیل آئے گی نہیں آئے گی۔ جب ہم کچھ مانگ رہے ہوتے، دیکھیں ہم
بہت سے لوگ عربی میں دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے لوگ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے بہت سے لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، تو وہ فیل نہیں آتی. لیکن ہم اپنے الفاظ میں مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں وہ فیل ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. تو اس لیے جب بھی کوئی بھی دعا یاد کرے تو اس کے ترجمے کے ساتھ یاد کرے، جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور جب آپ دعا مانگ رہی ہوگی عربی میں بھی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا مانگ رہی ہے. اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ اردو میں بھی مانگ سکتی ہے. بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں وتر کی نماز کے دعائے قنوت نہیں آتی، ہاں چلے کون پڑھے، ابھی دعائے قنوت نہیں آتی، چھوڑ دیتے ہیں، فرض نہیں ہے نا. تو ایسے بالکل بھی نہ چھوڑے. اگر نہیں آتی تو وتر کی نماز میں اپنے الفاظ میں دعا کر لیں، ٹھیک ہے. اگر آپ اپنی کوئی بھی جائز دعا ہے، آپ کچھ بھی اپنے الفاظ میں مانگنا چاہتی ہے، تبھی بھی آپ اس ٹائم پہ دعائے قنوت کے بعد بھی مانگ سکتی ہے، یا پھر اپنے الفاظ میں بھی مانگ سکتی ہے. اس بات کی اجازت ہے، اسکالرس نے اس کو جائز کہا ہے، تو آپ بالکل کر سکتی ہے. یہ اچھا ہے کہ آپ نماز چھوڑنے سے اچھا ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں دعا مانگ لیں. بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، میں نے دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. پہلے ہمیں نہیں آتی تھی بچپن میں دعا، تو ہم ایسے کرتے تھے نا، ہمیں یہی کہا گیا تھا، ہمارے استاد نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ ربانہ والی پڑھ لیں. تو ہم ایسے ہی کرتے تھے، سورہ فاتحہ اور اس کے بعد نماز کے بعد ہم بس 3 بار ربانہ والی دعا پڑھی، بس ختم، ہماری نماز ہو گئی. لیکن چھوڑنا نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ابھی یاد ہے تو ہم وہی دعائے قنوت پڑھتے ہیں. تو دیکھ دیکھ کے پڑھے، میں نے ایسے ہی یاد کیا ہے. پہلے مشکل لگتا تھا یاد کرنا کیونکہ چھوٹے بھی تھے تھوڑا، تو کتابیں سامنے رکھ کر میں نے تو بہت ساری دعائیں ایسی یاد کی ہیں. کتاب ہوتی تھی، اس کو سامنے رکھا تو دعائے قنوت، اسپیشلی دعائے قنوت، اتحاد وغیرہ ایسے ہی ہم نے یاد کیا ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کو جلدی یاد ہو جاتی، کچھ کو آسانی سے نہیں یاد ہوتی. اپنے سامنے کتاب رکھیں، جب دعائے قنوت پڑھنا ہے تو سامنے کھول کے رکھ لینا. ابھی تو موبائل بھی آیا، موبائل کا ڈسپلے اس طرح زمین پہ بھی رکھ لیں، اپنی نظریں اگر اس پہ دعا پہ پڑھیں گی تو ایسے بھی آپ پڑھ سکتی ہے. دیکھتے دیکھتے یاد ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. کوشش کرنے تو بہت کچھ مل جاتا ہے. ہر دن اس کو دیکھ کے پڑھتے جائے تو ویسے بھی یاد ہو جاتی ہے، کیونکہ دماغ میں وہ بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوشش کریں. اگر نہیں ہو رہا ہے، دعائیں یاد نہیں ہو رہی ہے، دیکھیں یہاں پر بہت سے لوگ ینگ ہیں، جو بوڑھے ہو چکے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں. اگر ہم ان کو ایکسکیوز دے سکتے ہیں، لیکن ابھی آپ کا ینگ ہے، اچھا دماغ ہے، تو یاد کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نماز نہ چھوڑے، ٹھیک ہے. یہ تھا وتر کی نماز کا بیان. آئی تھنک میں نے سارے مسئلے بیان کر دیے. اگر کوئی اور رہ گیا ہے تو آپ لوگ مجھ سے ضرور پوچھ لیں. یہ مسٹیک یاد رکھ لیں، بہت سے لوگ تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہہ کے پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں. یہ غلط ہے. اللہ اکبر نہیں کہنا، ساتھ سیدھے پڑھ لینا ہے. اوکے، تو سارے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے اور سننے میں کوئی غلطی ہو چکی ہے تو معاف فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.